बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल बहुत बड़ा जलसा हुआ है नवाज़ शरीफ साहब का। तिल धरने की जगह नहीं थी। उनका इस्तकबाल फ़कीदुल मिसाल, और जिसकी तारीख़ में वो ख़ुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग और कुछ गैर जानिबदार हलके भी इस जलसे को बहुत एडमायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तिल धरने की जगह नहीं थी। जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे। लेकिन इस जलसे से पहले पाकिस्तान की रियासती मशीनरी किन कामों के ऊपर लगी हुई थी, कौन स्टैंड बाय के ऊपर था, उनको हदायत क्या थी। एक हदायत ये थी कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, कोई दरेग नहीं करेगा जब उनको ऑर्डर मिलेंगे। पूरी रिहर्सल हो चुकी थी, कैसे पहुंचना है, कहां से गिरफ़्तार करना है, शाही किले से गिरफ़्तारी होनी है, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर से होनी है या कहां से होनी है, ये पूरी की पूरी रिहर्सल हो चुकी थी। दूसरी कि अगर कोई बदमज़गी पैदा होती है, किसी सियासी गिरोह की तरफ से बदमज़गी पैदा की जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के लिए जो शो सजाया गया है, अगर उसको कोई उलटने की कोशिश करता है, यानी कि जलसा भी कामयाब हो गया, ये पूरी बातें पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये 3 स्टेप क्यों लिए जाने थे। तो फिर क्या सूरत हाल होगी, किस तरह उस जलसे को, कामयाब जलसे को उलटने की कोशिश या कोई फसाद करने की कोशिश करने वालों के साथ किस तरह डील करना है। एक ये थी, पूरी इसकी रिहर्सल थी, और एक रिहर्सल और थी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो तैयारी क्या थी। तो ये तैयारी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की रियासती मशीनरी की तैयारी थी, और एक दिन पहले से, बल्कि एक दिन पहले से ज़्यादा इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा था। और नुक्ता नज़र ये था कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आते हैं, ये वैसे ख़बर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, और ये ब्यूरोक्रेसी या टॉप लेवल जो होता है ना ब्यूरोक्रेसी का, ये मामलात वहाँ उस एक मीटिंग में डिस्कस हुए थे कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं एग्जेक्टिव साइड के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं, यकीनन उन्होंने आना था, तो अगर जो एक एक जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इतने लोग होंगे तो जलसा कामयाब तस्वर होगा, अगर वो जलसा कामयाब तस्वर नहीं किया जाता, या जिसको हम कहते हैं कि फेस वैल्यू के मुताबिक वो जलसा तादाद उस तरह से नहीं हो पाती, तो फिर स्ट्रेटजी ये हो सकती है, या थी स्ट्रेटजी ये वाली, कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए उनको, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे, और रियासत के पास जो है वो किसी भी शख्स की गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा कोई कानूनी जवाज़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कानूनी जवाज़ भी था। एक दिन पहले उनकी ज़मानत हुई, और ये जब ज़मानत, आपको पता है कि 7 मिनट का केस और उससे पहले की सारे मामलात, वो सब के सब इसलिए था, या उस तरफ मामलात इसलिए गए कि इनके पास इस तरह की जो कहते हैं ना मुसद्दका इतलात आ चुकी थी कि नवाज शरीफ साहब का जलसा कामयाब होगा, तो इसलिए उनकी वो ज़मानत ले ली गई। कल मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, थैंक यू, वो भी ये बात करते हुए पाए जा रहे थे। मैं एक दोस्त की तरफ हूँ, तो वो चाहे अच्छा, बहरहाल वो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, इवन कल जो है मतीउल्लाह जान साहब ने भी मुझसे ये अपने MJ TV के ऊपर ये सवाल किया था कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो ख़िताब किए बग़ैर, या ख़िताब ना हो, उनकी ज़मानत, उनकी सज़ा मुअत्तल ना हो, कि वो एक सज़ाई याफ्ता हैं। तो वो मैंने गुजारिश की थी कि हमारे पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका ख़िताब ना हो। इतना बड़ा मेला अगर सजाया गया है तो वो ख़िताब करने के लिए सजाया गया है। वो ख़िताब में वो नैरेटिव क्या लेते हैं, ये बात की बात है, वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे कि नवाज शरीफ का सियासी नैरेटिव क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, उन्होंने अचीव क्या करना है। स्ट्रेटजी में पीछे पाकिस्तान की रियासती इदारों की स्ट्रेटजी क्या थी, मैं वो आपके हुज़ूर पेश कर रहा हूँ। तो जब इनको पता चल गया कि नई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो जिसको कहते हैं ना बड़ा मैकेनिज़्म, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म एक क्रिएट किया था, इलेक्ट्रॉनिक हाज़िरियाँ लग रही थीं, और एक एक बंदा जो है वो उनके पास, अब तो बड़ा आसान हो गया, ये जो गैजेट्स हैं डिजिटल, और जो GSM कहते हैं ना जी सर इसको, ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, GSM सैटेलाइट, ये वाली चीज़ें हैं। ये गूगल किस तरह पहचानता है कि जी के फ़लाँ जगह पे रश है, फ़लाँ जगह पे रश नहीं है। तो ये बेसिकली जो जलसा था ये हाई टेक था, हाई फाई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था।
جس کو جس طرح جیو فینسنگ ٹائپ ہوتی ہے، یہ جو 9 مئی کے لوگ پکڑے گئے تھے جیو فینسنگ کی مدد سے پکڑے گئے تھے، تو اس لیے یہ خطرہ تو ٹل گیا کہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری کا، اور گرفتاری بھی ان کی بیسکلی سہولت کاری ہونی تھی کہ یار کہ ایسی کہ جس سے عزت و آبرو رہ جائے، اتنی بڑی تعداد اگر نہ ہو تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جی کہ انہیں کہیں کہ جی قانون کا آپ پر اطلاق ہوتا ہے اور آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں سٹیکس جو تھے وہ زیادہ نواز شریف صاحب کے تھے تھے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، لیکن زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی ان قوتوں، ان اداروں کے تھے جنہوں نے 9 مئی کو سیریس لیا ہوا ہے، اور سیریس لیا ہونا بھی یعنی سیریس لینا بھی چاہیے، یوں کہہ لیں۔ تو اس کا تاثر یہ جانا تھا اگر نواز شریف صاحب کے جلسے میں حاضری کم ہوتی، جلسہ چھوٹا ہوتا، ٹامے لوگ ہوتے، اکا دکا لوگ ہوتے، یا ہزاروں کی تعداد میں ہوتے، تو تاثر یہ جانا تھا کہ قوم جو ہے وہ تو 9 مئی والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تاثر جو ہے یہ کسی بھی صورت کسی کو بھی قبول نہیں ہو سکتا تھا، سمپل سی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ بیسیکلی نہ صرف نواز شریف صاحب کو ریسکیو کرنے کی ایک کوشش تھی، بلکہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اپنی عزت بچانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی تھی، جس سے جو اوائڈ ہو گئی، جس سے بچا گیا، جو آپ کہہ لیں کہ حاضری ہونے کی صورت میں ایک امتحان جو تھا وہ پورا کر لیا گیا، یا ایک امتحان جو ہے وہ اس سے نکل آئے۔ تو دوسری اسٹریٹجی یہ چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی بچی کچی جو لیڈرشپ ہے، اس نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ادھر نواز شریف صاحب جلسہ کریں گے، ادھر ہم لبرٹی میں اپنا سرپرائز دیتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو بس جب کچھ لوگ باہر آ گئے نا، کچھ 150 یہاں سے اگر 100 یعنی ایک وہ جھجک ہے کہ 150 بندہ اگر لبرٹی چوک میں آ گیا تو سر پھر جو ہے وہی ہم کام کریں گے کہ لائیو جانا شروع کر دیں گے کہ نواز شریف کا استقبال ایک طرف چور لٹیرے کروا رہے ہیں پاکستان کے اوپر، جن کا قبضہ ہے وہ کروا رہے ہیں، یہ ہے وہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف یا کہہ لیں کہ اینٹی نواز نظریہ بناتے جو اینٹی سٹیٹ نظریہ پاکستان تحریک انصاف کا بن گیا ہوا ہے۔ تو اس کا تدارک یہ کیا کرنا تھا، یہ خبریں بیسیکلی لیک ہو چکی تھی۔ پاکستان کے 2 بڑے حساس ادارے یا 2 بڑی حساس ایجنسیاں، یہ ان تک خبر پہنچ چکی تھی، خبر لیک ہو چکی تھی۔ کل پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سٹینڈ بائی کے اوپر تھے، الرٹ تھے، بوٹ شوٹ کسے ہوئے تھے، تسمے کسے ہوئے تھے، وردیاں پہنی ہوئی تھیں، اور سٹینڈ بائی کے اوپر تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئی تو پہلے تو بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو جو یہ سوچ رہے تھے ان کو کنوے کر دیا گیا تھا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ لیک کس طرح ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ جو مکان کی دنیا ہے، یہ جس کو کہتے ہیں ورچوئل ورلڈ، یا یہ پھر جو کمیونیکیشن کی دنیا ہے، یہ باتیں جو ہیں وہ اب وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ وہ ہوتی ہیں چیزیں، لیکن کچھ چیزیں لیک بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی کالیں وغیرہ پکڑی گئی تھی، انٹرسیپٹ کی گئی تھی، اس طرح کی چیزیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کل شغل لگانا چاہ رہی ہے، اور یہ ادھر سے زیادہ بڑا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کرنا چاہ رہی ہے کہ جی کہ اس طرف نواز شریف کا استقبال ہو رہا ہے اور اس طرف نواز شریف کے اوپر کے مخالف جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ اکٹھے ہیں، اور وہ سارے مخالف جو ہیں وہ بیسیکلی وہ اینٹی سٹیٹ ایک طرح کی سرگرمی ہو جانی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب یہی تاثر دیتے ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان، اور کسی حد تک درست بھی ہوگی یہ والی بات کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ لے کے آ رہے ہیں، بالکل ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں تھی، نہ شاید کوئی دوسری آپشن ہے، اگر ہوتی تو وہ آپشن جو ہے وہ یوز کی جاتی، اس آپشن کو اڈاپٹ کیا جاتا۔ تو لہٰذا اس کا انہوں نے شغل لگانا تھا، شغل نہیں کہنا چاہیے اس کو، اس کے اوپر انہوں نے کھیلنا تھا سیاسی طور کے اوپر، اور وہ بیسیکلی ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی کو اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی کنسیڈر کیا جانا تھا اگر یہ جو بندے، یا ایک طرح کا ایک 9 مئی اور ہو سکتا تھا، تو اس کی پیش بندی کی گئی،
اور جو لوگ یہ والی حرکتیں کرنا چاہ رہے تھے انہیں سمجھا دیا گیا، اور کل پورا دن، کل صبح سے لے کے اور جلسے کے اختتام تک لاہور ہائی الرٹ کے اوپر تھا۔ وہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پردے کے پیچھے فورسز، جس کو وہ پتہ نہیں سیکیورٹی کی ایک خاص ٹرم ہے، ان سین سیکیورٹی، یا کہہ لیں کہ وہ چھپی ہوئی جو ہڈن سیکیورٹی، وہ والی صورتحال تھی۔ اور حکم یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا جلسہ جلوس، کوئی ٹولیاں اکٹھی ہونی شروع ہوں تو ان کو ابتداً ہی پوری ریاستی قوت کے ساتھ ان کو تتر بتر کر دیا جائے، ہوائی فائرنگ کرنی پڑے، پاؤں میں گولی مارنی پڑے، پکڑنا پڑے، گرفتار کرنا پڑے۔ اگر کوئی آگے لگ کے بھاگ رہا ہے، آپ کو، پولیس کو، فورسز کو گلیوں میں گھمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے۔ اور مطلب طاقت کے بے دریغ استعمال کی کھلی اجازت تھی۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کا ایک ٹیسٹ لے چکی ہے، 9 مئی کر کے وہ ایک سبق سیکھ چکی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی خبر ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر آپ کو آج سے 20 دن پہلے ٹیلنگز نے شیئر کر دی تھی کہ 1 کرنل 2 میجر، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، وہ میں آپ کو اگلے نشست میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس وقت عدالتوں کی کارروائی کیا ہے، عدالتوں، کون سی عدالتیں، فوجی عدالتوں کے اندر کیا چل رہا ہے، تو فوجی عدالتوں کے اندر کا ماحول کیا ہے، اور وکلا کس طرح پیش ہوتے ہیں، ملزم کس طرح پیش ہوتے ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الوقت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کل پاکستان کے حساس اداروں یا 2 حساس اداروں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان تھا ایک 9 مئی اور کا، وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس کو ناکام کیا، یا کہہ لیں کہ اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ تو یہ 2 جو چیزیں تھیں جو سین کے پیچھے چل رہی تھیں، کہ نواز شریف صاحب کا ادھر جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے ریاست جو ہے وہ کس طرح سٹینڈ بائی کھڑی تھی، اور یہ جو سہولت کاری تھی، وہ جو تیسری میں نے آپ کو بات بتائی وہ بیسیکلی یہی تھی کہ ہر طرح سے اس جلسے کو سیاسی اعتبار کے ساتھ کامیاب ہونا ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے جو غائبانہ جو بھی قوت کار فرما ہو سکتی تھی، جس طرح ہو سکتی تھی، وہ ہوئیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ان کی سہولت کے لیے گرفتاری سے لے کے کسی اور کی گرفتاری، بلکہ ان کو طاقت کے استعمال کے ساتھ جو ہے ڈسپرس کرنے کی، گرفتار کرنے کی بھی پوری پوری تیاری تھی، جو کہ جس کی ضرورت، دونوں آپشنز کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ نون لیگ جلسہ ٹھیک کر گئی، اور دوسری طرف نون لیگ کا ٹھیک ہوتا جلسہ دیکھ کے کسی تحریک انصاف کے متحرک لیڈر کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس جلسے کو الٹنے کی کوشش کرتا یا اس کے خلاف کوئی میلہ لگانے کی کوشش کرتا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔